بالکل، یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات ہوتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ بار بار امن کی بات کرتے ہیں، پاک بھارت میں بھی انہوں نے سیز فائر کروایا، یہاں یہ خود ہی جنگ میں کود پڑے ہیں، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ اس سے پہلے بھی غزہ کے معاملے پہ جو ان کی خاموشی ہے وہ ان تمام دعووں کی نفی کرتی ہے کہ وہ صرف امن چاہتے ہیں. اگر امن کا اتنا ہی شوق تھا، امن لیکن کی ایسے تو امن نہیں آئے گا نا، آپ کسی ملک کی جوہری تنصیبات پر، ان کی ایٹمی پاور پر حملہ کر رہے ہو تو ایسے امن کیسے آئے گا؟ میں یہی بات آپ سے کر رہا ہوں کہ انڈیا پاکستان کا سیز فائر کروایا، کریڈٹ پاکستان بھی دیتا ہے، پوری دنیا دیتی ہے. بھارت کو بھی معلوم ہے کہ سیز فائر انہوں نے کروایا ہے، لیکن وہ اپنی اندرونی سیاسی مجبوریوں کی وجہ سے وہ اس کا برملا اظہار نہیں کرتے. ورنہ تو مارکو روبیو نے اپنے ٹویٹ میں خود ہی کہا تھا کہ جو ہے وہ پہلے ادھر بات کی، جب وہ مان گئے تو پھر ہم نے پاکستان سے بات کی. اسی طرح سے کانگو اور روانڈا کے درمیان سیز فائر کروانے کا، کوسوو اور سربیا کے درمیان سیز فائر کروانے کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کریڈٹ لے رہے ہیں. بالکل. بٹ جیسے ان کی طبیعت ہے، اگر ان سٹرائکس کے بعد یہ ایسکیلیشن ختم ہو جاتی ہے اور اسرائیل کہتا ہے کہ جی ہمارے جو اہداف تھے پورے ہو گئے، اور ایران بھی کچھ زیادہ شدت کے ساتھ ریٹیلیشن نہیں کرتا اور صورتحال ادھر ہی ختم ہو جاتی ہے، تو یو نیور نو، ڈونلڈ ٹرمپ کسی دن کہہ دیں کہ میں نے یہ جنگ ختم کی تھی، اس کا کریڈٹ بھی مجھے ہی دے دیا بالکل، جائے. وہ جیسے کریڈٹ ان تو کی ہر بار ہی لے ہی طبیعت ہے، لیتے ہیں جنگ ختم کروانے کا. ایسے ہی. اچھا، میں بالکل آپ سے صحیح کہا آپ نے. یہ جاننا چاہوں گی کہ اگر ایران کر بھی لیتا ہے سیز فائر، اس پہ آمادہ ہو بھی جاتا ہے، تو کیا گارنٹی ہے کہ اسرائیل پھر دوبارہ حملہ نہیں کرے گا؟ کیونکہ وہ مذاکرات کی، مطلب جب مذاکرات ہونے والے تھے اس سے بھی وہ مکر گیا، اس سے پہلے اس نے حملہ کر دیا، تو کیا گارنٹی ہے کہ سیز فائر کے بعد بھی اسرائیل حملہ نہیں کرے گا؟ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور اسرائیل کی گارنٹی کوئی دے بھی نہیں سکتا، کیونکہ جو گریٹر اسرائیل کا ان کا خواب ہے، اس میں تو پھر پوری نیبرہڈ، اس میں جو وہ نقشے جاری کرتے ہیں، اس میں سیریا بھی ہے، اس میں ترکیے بھی ہے، اس میں سعودی عرب کے پارٹس بھی ہیں، اس میں لبنان کے پارٹس بھی ہیں، تو کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ بلفور ڈکلیریشن کے بعد پھر جب اسرائیل کو یو این قرارداد میں باقاعدہ ملک کا درجہ دیا گیا، تو اس کے بعد ان کے توسیع ہی ہوئی ہے. وہ توسیع پسندانہ عزائم ہی نہیں رکھتے، توسیع پسندانہ پالیسی بنا کر اس پر عمل درآمد بھی کرتے ہیں. تو اس لیے یہ گارنٹی نہ امریکہ دے سکتا ہے، نہ یورپ دے سکتا ہے، کیونکہ ایوری ٹائم جب بھی اسرائیل پر مشکل وقت آتا ہے تو پھر وہ بیک پہ مغرب آ جاتا ہے. 73-74 کی جنگ میں اس وقت کے مرحوم مصری صدر انور سادات نے کہا تھا کہ میں اسرائیل کے خلاف تو لڑ سکتا ہوں، لیکن میں امریکی طیاروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو جب اس طرح سے بیکنگ ہو جائے، اور ابھی بھی دیکھ لیں کہ اتنے دن اسرائیل کوشش کرتا رہا، اسرائیل کو وہ اہداف حاصل نہیں ہوئے، الٹا اسرائیل کو لینے کے دینے پڑ گئے، لیکن پھر وہی امریکی آ گئے اور انہوں نے وہ معاملہ حل کر دیا، یا وہ معاملہ اس انجام کو پہنچا دیا جس کی اسرائیل تمنا کر رہا تھا. لہذا گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا اسرائیل کی. ہاں، آگے سے سامنے سے کوئی اتنا طاقتور ہو جیسے پاکستان نے بھارت کا مقابلہ کیا بغیر کوئی انتظار کیے. پاکستان کے پاس وہ ٹیکنالوجی بھی تھی، پاکستان کے پاس وہ مسل بھی تھا، پاکستان کے پاس وہ جہاز بھی تھے، پاکستان کے پاس وہ مہارت بھی تھی. ایئر فورس نے، پاکستان کی مسلح افواج نے وہ آئینہ دکھایا بھارت کو کہ جہاز گرا کے وہ بھی بھاگ گئے. ہاں، اتنا اگر کسی میں جرأت، طاقت، صلاحیت ہے اور وہ بالکل، ہماری اظہار فوج بھی، نے بہترین کردار ادا کیا، لیکن کریڈٹ تو سارا ڈونلڈ ٹرمپ لے گئے. وہ سیز فائر کی بات کر رہے تھے. دیکھیں، اگر ہماری افواج مقابلہ نہ کرتی، ہماری ایئر فورس ان کے جہاز نہ گراتی، ہماری فوج جس طرح سے وہ ڈرون مار رہے تھے، میزائل مار رہے تھے، جوابی حملے نہ کرتے. دیکھیں نا آپ، ادھم پور، اکھنور، اس کے بعد پٹھان کوٹ، اس کے بعد اڑی، یہ تمام پاک فوج نے ان کی بیسز کا صفایا کیا، S-400 کا سارا سٹاک پائل تباہ کر دیا. اگر یہ نہ ہوتا تو شاید ڈونلڈ ٹرمپ بھی سیز فائر کی طرف کبھی نہ آتے. جب
یہ دیکھا بھارت نے کہ اب تو معاملہ ہمارے گریبان تک آ گیا اور گلے تک آ گیا ہے، تو انہوں نے تب امریکہ سے کہا ہوگا کہ بھائی خدا کے لیے ہماری جان چھڑاؤ، ہم تو ان کو مارنے گئے تھے لیکن یہ تو اب ہمارے جہاز بھی گرا دیے گئے، اس لیے سیز فائر ہوئی۔ امیجن کریں کہ اگر خدا نخواستہ پاکستان کا نقصان ہو رہا ہوتا، پاکستان کسی کمزوری کی حالت میں ہوتا، تو پھر سیز فائر کا کس نے کہنا تھا امریکہ کو، اور امریکہ نے کہاں سیز فائر کروانا تھا؟ جو کریڈٹ ہے وہ پہلا کریڈٹ پاکستان کی مسلح افواج کا، پاکستان کا ہے کہ ان کی بہادری اور صلاحیت اور حکمت بالکل شوکت پراچا ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ایک بار پھر اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ امریکہ اسرائیل ایران جنگ میں باضابطہ طور پر شامل ہو گیا ہے۔ امریکہ کا B-2 بمبار طیاروں سے ایران کے 3 جوہری تنصیبات پر حملہ کیا گیا ہے۔ حملے میں فردو، نطنز اور اصفہان میں نیوکلیئر تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔